انہوں نے دبئی سے لے لیا 3.5% پہ. ڈو یو تھنک اس پہ ہمیں ہیوی ریٹرنز پے کرنے پڑیں گے؟ ہاں سر جی، ایک سال میں ہم نے 3.5% دینا ہے، اور ہم نے وہ کسی کماؤ جگہ پہ تو لگائے نہیں ہے. ہم نے تو لون لے کے لون دے دیا. دنیا کی کوئی معیشت اس حد تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا پیسہ سرکولیشن میں نہیں آتا. اگر آپ انڈسٹری بنانے والی انڈسٹری نہیں بنائیں گے تو انڈسٹری نہیں چلے گی. اور ریمیٹنس آیا ہے 5.2 بلین کا، $50 کروڑ کا انکریز آ گیا، حالانکہ اوورسیز کم ہو گئے. کدھر سے آئے سر پیسے؟ یہ پیسے تھے کلفی والے کے. اب اگر یہ وہ ٹریلینز جو روپیہ ہے پراپرٹی سے نہیں نکالیں گے تو ملک کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ جائے گا. شیڈو منسٹر جسٹ ون ٹیلی ویژن کا یہ نیا انیشیٹو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اپوزیشن شیم اور بلیم گیم سے باہر نہیں نکل رہی، اور وہ کام جو انہیں اپوزیشن میں رہ کے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. وہ اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری ایک کامن رسپانسبلٹی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو رائٹ ڈائریکشن پہ رکھیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ آپ کی غلطیاں کیا ہیں، جو پالیسی آپ نے پلان کی کیا آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں کہیں شیڈو منسٹر، شیڈو کیبنٹ نظر نہیں آتی. سو واٹ وی ہیو ڈن، وی ہیو اسٹرکچرڈ اے brilliant shadow cabinet with intelligent, intellectual, dedicated people جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے، اور ہم بڑی امپورٹنٹ منسٹریز کے شیڈو منسٹرز جو ہے ان کے ساتھ آپ کے لیے پروگرام کریں گے، اور ان منسٹریز کا ایک کریٹیکل انالیسس کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے. تنقید مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے بہترین رزلٹس لے سکیں. آج کا ہمارا پہلا ایپیسوڈ میرے شیڈو منسٹر فار فائنانس دی بریلینٹ صہیب برغوب صاحب ہمارے ساتھ ہے. صہیب بھائی تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کا. جو فائنانس ہے، ایک اکنامکس کسی ملک کی ہوتی ہے، اس کے 3 بڑے ایریاز ہوتے ہیں جس پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور ہماری بھی یہاں پہ یہی پریورٹی ہے کہ غریب آدمی کی بہتری کس طرح سے ہو رہی ہے، ہماری اکنامک گروتھ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری جو اوورسیز اوبلیگیشن ہیں جو کہ کریڈٹ پہ ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا. ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا آئیڈیا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ریسرچ ورک جہاں پہ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس ہے. ٹھیک ہے، جو مطلب ہے ہی کانگریس مین کے لیے کہ وہ ان کو ریسرچ کر کے دیتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو بہت اچھا ہے کہ ہم کریں، اور ہمارا آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی یہ شاید یہی ہے کہ ایک اسلام میں بھی ہے کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے، تو ہم ایک رحمت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں. اب بجائے اس کے ساتھ اختلاف ہمارے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگلے کی انسلٹ اور کوششیں کرتے ہیں، بٹ اختلاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے بہتری آئے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی چینج نہیں ہوئی. اگر ہم اس کے میکرو اور مائکرو جو بھی آسپیکٹس ہیں دیکھیں اس حکومت کے، تو حکومت نے کوئی ڈائیورجن شو نہیں کی پریویس گورنمنٹ سے. نہیں، لیکن سر یہ گورنمنٹ جو ہے پرائمریلی اگر دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم غریب لوگوں کو ریپریزنٹ کریں، اور پریویس گورنمنٹ جو ہے شاید وہ مالدار انڈسٹریز لوگوں کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کی پالیسیز جو ہیں ان کی ڈائریکشن ایک جیسی ہے؟ جی ہاں بالکل. دونوں کی پالیسی میں بنیادی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ دیکھیں تبدیلی آتی ہے پلاننگ کمیشن کی رپورٹس میں کہ انہوں نے منصوبے کون سے، کس کے لیے کون سے منصوبے بنائے. انہوں نے سابقہ حکومت نے 100 ارب روپیہ ان کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس میں اپنے منصوبے لانچ کریں. ابھی تک انہوں نے 100 ارب روپے کا کوئی نیا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا. 5 بلین کا انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ہم ہاؤسنگ انڈسٹری کے لیے رکھیں گے. وہ بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ 5 بلین جو پور کے لیے رکھا جائے گا وہ ڈائریکٹلی پور کو دیں گے یا اس امیر آدمی کو دیں گے جو پور کو مکان بنا کے دے گا. ابھی تک یہ ایک کمپلیٹ کنفیوژن ہے، کیونکہ ایک طرف تو گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم غریب کو مکان بنا کے دیں گے. اب یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ مکان کے پیسے ہیں یا پیسے امیر کے لیے جو غریب کو دیں گے. ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ڈائریکٹ سپورٹ جاتی ہے غریب کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. 55 بلین کا اس کا بجٹ پچھلے سال رکھا گیا تھا، اس سال وہ ابھی ختم ہوگا. انہوں نے اس میں کوئی چینج نہیں لائے، وہ 55 بلین ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلی گورنمنٹ کی جو یہ بھی چلا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوشل سیکیورٹی کا فنڈ ہے جی تھوڑا سا ہے، 2-3 بلین ہے، اس میں کوئی چینج نہیں لائے. ایرا کا فنڈز ہے جو مطلب ابھی تک منصوبے کشمیر اور اس میں پورے نہیں ہوئے، جو بالاکوٹ سے آگے تک تباہیاں پھیلی تھی 2005 کے زلزلے میں، اس میں انہوں نے ابھی تک کوئی میجر چینج نہیں لائے اس پالیسی سے ہٹ کے. اس کا بھی اتنا سی بجٹ ہے.
بہت سے فنڈز انہوں نے ریلیز ہی نہیں کیے. مثلا ہنرمند پروگرام تھا, ایک غریب کا بچہ یہاں پہ ٹریننگ لے رہا تھا, نیفٹا کے یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروفیشنل ٹریننگز کا انسٹیٹیوٹ تھا جس کے ذوالفقار چیمہ صاحب ہیڈ تھے, اس کا تقریباً 2-2.5 بلین روپیہ جو ہے وہ پہلی سمائی میں جاری ہو جاتا تھا. 1 روپیہ جاری نہیں ہوا اور 1 روپے کی ٹریننگ نہیں ہوئی. رائٹ. اچھا, یہ وہ لوگ تھے جو غریب ترین لوگ تھے جن کو گورنمنٹ فائنانس کر رہی تھی. اب آ جائیں ہم ایجوکیشن کی طرف. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ چائلڈ لیبر کو ختم کر رہی تھی. چائلڈ لیبر کو ایسے ختم کر رہی تھی کہ جہاں بھٹے تھے وہاں پہ اسکولس کو فائنانس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسکولوں کی یہ فائنینسنگ ختم ہونے سے اسکولس بند ہو رہے ہیں. رائٹ. مختلف ڈسٹرکٹس میں اگر آپ جائیں تو گے, آپ کا خیال ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان کو مزید فنڈ نہیں کر رہی؟ ان کو ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو فنڈ نہیں مل رہا ہے سر. رائٹ. جب اس کو ملیں گے تو آگے فائنانس آگے ڈسپرس کریں گے. ٹھیک ہے. انفارمل اسکول, فارمل اسکول دونوں تباہی کا شکار ہیں. دونوں میں جو ہے فنڈنگ وہ منیمم ہوگی. اب پیسہ ایجوکیشن کا کہاں جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. رائٹ. لیکن فنڈنگ جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منیمائز ہو چکی ہے. سر یہ کیا وجہ ہے؟ میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے تو کیا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا چیئرمین جو ہے وہ فائنانس منسٹر کو بتاتا نہیں کہ ہمارے اتنے سارے اسکول جو ہیں وہ بند نہیں ہو رہے, یا ایڈمنٹ ہے فائنانس منسٹر کہ جب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی, کیا سمجھنے میں اتنا لمبا عرصہ تو گزر گیا, تو تب جا کے وہ فنڈ ریلیز کریں گے؟ کہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ ہے؟ ہم تھوڑا سا پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں کہ پیسے کی ڈائیورجن کہاں پہ اور اس حکومت نے کیا تبدیلی لایا. اب مثلا امیر کو لون ملتا ہے 10.5% پہ, غریب کو لون ملتا ہے 22% سے 38% پہ. جو یہ این جی اوز کنورٹ ہوئی بینکنگ سسٹم میں وہ لون دے رہی ہیں غریب کشف فاؤنڈیشن ہے, غریب ترین لوگوں کا وہ پڑتا ہے 38% پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارے جہانگیر ترین صاحب ایک بینک سے لون لے رہے ہیں, وہ 10.5% پہ لے رہے ہیں. انہوں نے کوئی شوگر مل خریدنی ہے, دیکھیں گے اگلے سال ریٹرن میں جمع کراتے ہیں کہ نہیں. اس سال ان کے بھی ٹرانزیکشن مکمل ہو جائے گی. یو آر رائٹ سر. یہ تو آپ نے این جی اوز کا کہا کہ جو جتنے بھی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سب کو جو بینکنگ لون ملتا ہے اس کا ریشو مور اور لیس اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرنی ہے, اگر آپ نے گاڑی لینی ہے, تو انڈیویجول جو غریب آدمی یا مڈل کلاس کا بندہ ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ از ایکسٹریملی ہائی. وہ بہت زیادہ اس کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ریورس کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پچھلے دور میں یہ ریورس ہوا تھا پرائم منسٹر کی لون اسکیم پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 100 بلین 104 بلین دیں گے. اور مریم نواز اس کی بنی تھی ہیڈ, جو بعد میں سپریم کورٹ نے جن کو ڈسکوالیفائی کرا دیا اس کو ہیڈ کرنے کے, تو بعد میں اس کے کوئی اور پلاننگ ہوئی نہیں, لیکن اس میں کافی سارا پیسہ ریلیز ہوا. اب اس طرح کے پروجیکٹ اس حکومت نے تقریباً سارے بند کر دیے ہیں. رائٹ. ہنرمند ٹریننگ پروگرام تھا وہ تقریباً بند ہو گیا, وہ ایک الگ سے پروجیکٹ تھا. اسی طریقے سے جو نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا اس کی بھی فنڈنگ 0 پہ آ گئی. جو پنجاب کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا اس کی بھی فنڈنگ منیمم ہو چکی ہے. اب وہ غریب لوگ جن کو پیسہ مل رہا تھا, ایک تو وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ غریب کی ایجوکیشن کے لیے جو واؤچر اسکیمیں تھیں, مختلف اسکیمیں تھیں, وہ منیمم آ گئی. اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کی ڈائریکشن صحیح ہے؟ رائٹ. ایک تو پیسہ مزید مرتکز ہو رہا ہے امیر کے ہاتھ میں, کیونکہ ادھر انٹرسٹ ریٹ کم ہے. اب بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ اسٹیٹ بینک نے بڑھایا. یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 0.25% انکریز کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں افراط زر بڑھا ہے. رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو چلا گیا ہے. اچھا, حکومت کی پالیسیوں سے چیزیں چینج ہوتی ہیں نا. پچھلے سال کی اگر ہم اسی کوارٹر کو دیکھیں تو افراط زر تھا 3.4%, اب افراط زر ہے 5.6%. یہ آلموسٹ 40% 45% کا انکریز ہے. سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ غریب کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, اور جو اگر کوئی بینیفٹس اور پالیسی اسٹرکچر کی جا رہی ہے وہ امیر کے لیے کی جا رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ جو کرنٹ پالیسی ہے اس میں ہمارا جو اگر جابس کا اسٹرکچر آپ دیکھیں, جو نوکریاں ہیں بیسکلی تو غریب آدمی کو ریلیف نوکری سے, وہ انڈسٹری تو انٹرپرینیورل سائڈ پہ تو ہم لوگوں کا بھی موٹیویٹ نہیں کر رہے اور اپرچونیٹیز نہیں دے رہے. جو نوکریاں ہیں اس کا آپ پر ریلیٹیو انالیسز اگر آپ کریں تو ویئر ڈو یو سی دی کرنٹ گورنمنٹ آر دی ایبل ٹو کریٹ سم نیو جابس؟ بہت اچھا پروجیکٹ سابقہ دور میں شروع ہوا, وہ تھا عمر سیف صاحب نے پلان 9 شروع کیا. ٹھیک ہے. اور پلان 9 کے تحت انہوں نے جو نئے نوجوان تھے ان کو ابھارنا تھا. امریکہ میں, یورپ میں اور انگلینڈ میں بریکسٹ کے بعد الگ ہونے والا ہے, تو اس لیے میں انگلینڈ کو الگ سے لے رہا ہوں. وہاں پہ نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے بڑے فنڈز رکھے جا رہے ہیں. پلان 9 میں کرپشن یہ ہوئی کہ انہوں نے عمر سیف صاحب نے ایک بڑی پاورفل پوسٹوں پہ اپنے جاننے والے اور عزیز رشتہ دار رکھ لیے, اور انہوں نے آگے جو فنڈنگ کی وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوئی, اور بڑے جس میں جینون لوگ تھے وہ رہ بھی گئے. اچھا, اس پروجیکٹ کو اس وقت بھی مس یوز کیا گیا.
احسن اقبال صاحب نے بعد میں اسلام آباد میں بھی اس طرح کا ایک پروجیکٹ شروع کیا, اس میں بھی انہوں نے سفارشیوں کو آگے کیا. ہمارے ہاں نیا انٹرپرینور ابھر ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس فنڈنگ جو ہے اس طریقے سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو بیسک ہم نئے ابھرنے والے کو سپورٹ نہیں کر رہے. اچھا اب رہ گئی بات کہ جی جابس جنریشن. انڈسٹری میں پچھلے سال اسی کوارٹر میں 9.9% کا شرح نمو تھی. سنا ہے وہ مائنس میں چلی گئی اس سال, جی ہاں سر, اس سال 1.7% کا مائنس ہو گیا. اور سر وہ سی پیک سے جو تھا 40+ بلین جو ڈالرز ہمارے پاس آنے تھے, اور اس میں خیال یہ تھا کہ بے شمار جاب جنریشن ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم مس انڈرسٹینڈ کر کے کہ پرہیپس ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جابس کریٹ نہیں ہو رہی, ہمیں کہیں جابس نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے لوگ اس میں کہیں امپلائمنٹ ان کو ملی ہو. جی ہاں, سلمان شاہ صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے, جو مشرف دور کے فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے ایک بنیاد ڈالی کہ آپ نے اگر اپنے لون کا والیوم کم ظاہر کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو جی ڈی پی, وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کا 65% جو ہے اتنا آپ لون لے سکتے ہیں, تو آپ جی ڈی پی کو ایکسپینڈ کر دیں. رائٹ. اور جی ڈی پی کو کون سے سیکٹرز میں ایکسپینڈ کریں, انڈسٹری میں نہ کریں. ڈاکومنٹڈ ہے انڈسٹری, تو آپ کے پاس سارے پروفس ہیں. انڈسٹری ڈاکومنٹڈ ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی, انڈاکومنٹ سے مطلب کہ انفارمل سیکٹر کو آپ ایکسپینڈ کر دیں, جیسے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹ سیکٹر 50% ڈاکومنٹڈ ہے, باقی ویگنیں بسیں چل رہی ہیں, کوئی کاغذوں میں شو کر دیں جی کہ کافی زیادہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ ہوم بیس ورکرز ہیں, رائٹ, آپ اس کو بڑھا دیں, کاٹیج انڈسٹری جو ہے 80 لاکھ کر دیں, 90 لاکھ کر دیں. سروسز کو بڑھا دیں, جس طرح ہم وکیل ڈاکٹرز ہیں کہیں کہ جی زیادہ ہو گئے, سیلف امپلائڈ پرسنز ہیں, اس کا بڑھا دیں. رائٹ, تو آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جناب ہمارا لون جو ہے وہ جی ڈی پی کے اسی ریشو کے اندر آ گیا. بالکل صحیح. اچھا اب سر آئی بات جاب جنریشن کی. موجودہ حکومت نے جاب جنریشن پہ جو بیسک فالٹ کی وہ یہ کی کہ اس نے یہ اسٹڈی نہیں کیا کہ جاب جنریٹ کس سیکٹرز میں ہونی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں کون سے سیکٹر میں ان امپلائمنٹ پیدا ہوئی. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں پی ایچ ڈی, ایم فل یہ ان امپلائڈ ہیں, انجینئرس ان امپلائڈ ہیں, ڈاکٹرس ان امپلائڈ ہیں. آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ابھی یہاں پہ دفتر گرو مانگٹ میں, وہاں جا کے ان کو کہیں جی مجھے 450-500 روپے میں وہ بک دے دیں جو ابھی انہوں نے لیٹسٹ چھاپی ہے, جو پی ایس ایل ایم 2017-18 کہلاتی ہے. جی, اس کو پڑھیے. اس میں بعض شہروں میں ایک بھی پی ایچ ڈی اور ایم فل پاس امپلائڈ نہیں ہے. بلوچستان کے شہر ہیں, اس میں ایک بھی پی ایچ ڈی پاس امپلائڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سے ہمارا جو پی ایچ ڈی کا ریشو ہے وہ پوائنٹس میں ہے, بعض شہروں میں 0.01 ہے. اچھا کے پی کے پنجاب میں پھر تھوڑا سا 2.4 ہے. اچھا خواتین میں یہ بھی آ کے اس کا 10% میں نہیں رہ جاتا. اچھا ڈاکٹرز میں بے تحاشا خواتین خاص طور پر ڈاکٹر کے پروفیشن سے نکلی ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے کیا اسٹیپس لیے ہیں؟ گورنمنٹ نے جابز دینے کے لیے اسٹیپس اس طریقے سے نہیں لیے. وہ ایک کاغذی سی کارروائی ہوتی ہے کہ اگر 1 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی تو 500 لوگ برسر روزگار آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. سی پیک کا آپ نے ذکر کیا کہ جی اس میں $34 بلین کی انویسٹمنٹ اس وقت آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے پاور سیکٹر میں اور روڈ سیکٹر میں, پلس تھوڑی سی گوادر میں. اب اس میں ایک رپورٹ کے مطابق 17,000 جاب جنریٹ ہوئی ہیں, دوسری رپورٹ کے مطابق 71,000 جاب جنریٹ ہوئی ہیں, یعنی ریورس کر کے. لیکن گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ ملینز میں پیدا ہوں گی. اچھا گورنمنٹ نے ایکچولی ٹیکنالوجی کو اسٹڈی نہیں کیا تھا کہ پہلے جس سیکٹر میں کام کرتے تھے 100 لوگ, اب اس سیکٹر میں ایک مشین کام کرتی ہے جس کا ایک آپریٹر ہوتا ہے. وہ مشینیں آ گئی اور مشینوں نے ریپلیس کر دیا. اس کو اسٹڈی نہیں کیا. انہوں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا کہ یہ جو اتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاور سیکٹر میں, اس کو چلانے کے لیے تو 100 انجینئر چاہیے. آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی جابس جنریٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ مشکل ہے سر. جابس جو ہیں وہ ایک تو پاکستانیوں کے لیے جنریٹ نہیں ہو رہی, رائٹ, اور اگر ہو بھی رہی ہیں تو وہ چائنیز آ رہے ہیں. ہاں, کیونکہ چائنا نے اپنے جو کرمنلز جیلوں میں بند تھے ان کو بھی نوکر بنا کے پاکستان بھیج دیا ہے. بالکل صحیح. آپ کراچی ایئرپورٹ پہ جائیں یا کراچی کے بس کے سٹینڈ پہ جائیں, وہ آپ دیکھیے کہ آپ کو بے تحاشا چائنیز نظر آئیں گے. انٹیریئر سین جا رہے ہیں, کون لوگ ہیں؟ بالکل صحیح. کچھ کہتے ہیں ہم انجینئرز ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں. ایسی کون سی وہاں پہ شے بن رہی ہے جس کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو انجینئرز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ چاہیے؟ بالکل ٹھیک. سو بیسیکلی چائنیز بے روزگار جو تھے انہوں نے یہاں پہ ڈائیورٹ کر دیا. سر میں ایک چیز, یو بینگ اے شیڈو فائنانس منسٹر, مجھے یہ بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانی, اس کا ایک نمبر کوٹ کیا جاتا تھا کہ جی کوئی 95 لاکھ کے قریب پاکستانی سے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں.
This number has come down to about 55 lakh के करीब जो है, 5.5 मिलियन, जो सऊदी अरब से काफी सारे लोग वापस आए। हमारा नंबर जो है वो तो कम हो गया, कोई 40 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए। हम ये कहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न जो है, वो फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो ज्यादा हो गई। ये इसके पीछे क्या मिथ है, वो जरा हमें समझाएं। जी हाँ सर, इसमें हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। राइट। पॉलिसी फेलियर है कि जो इतने बैरून मुल्क थे उसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी, क्योंकि जेन्युइन और सही रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास हमारी होती नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन नहीं है और इंटरलिंक नहीं है डाटा आपस में। तो ये मेनली लेते हैं ओवरसीज़ जो प्रोमोटर्स बने हुए हैं या डिपार्टमेंट में जिनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनसे। अब 95 लाख से 1 करोड़ 2 लाख तक पाकिस्तानी बाहर गए और ये मुख्तलिफ वक्तों में गए और वहाँ पे स्टे भी किया। ठीक है। उनमें से इस वक्त 56 लाख के करीब पाकिस्तानी बैरून मुल्क मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि सऊदी अरब से आधे के करीब पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं। 25 लाख के करीब वापस आ गए। ठीक है। अब 56-60 के करीब पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है। 1 लाख अब कतर जाने वाले हैं स्टेडियम्स बनाने के लिए। अच्छा, अब एक तरफ तो पाकिस्तानी बाहर से वापस आ गए और रेमिटेंस ज़्यादा है, और रेमिटेंस बढ़ता जा रहा है। $4.7 बिलियन था पिछली क्वार्टर में 18 के इसी अरसे का, जो जुलाई टू अक्टूबर था। अच्छा, इस क्वार्टर में जो है ना वो रेमिटेंस आया है 5.2 बिलियन का, $50 करोड़ का इंक्रीज आ गया, हालांकि ओवरसीज कम हो गए। किधर से आए सर पैसे? ये पैसे थे कुल्फी वाले के। ओके, राइट। ये पैसे थे आयान अली के। राइट। ये पैसे उस इकबाल के थे जो 3-4 साल पहले मर चुका हुआ था। ठीक है, वो वापस आए हैं। जो ब्लैक मनी थी वो सारी वाइट हो गई और बाज तो अकाउंट्स 14-15 अकाउंट से घूम फिर के आए हैं। FIA की रिपोर्ट जो है वो गलत नहीं है। हाँ। इस बारे में PTI का जो रवैया है वो भी गलत नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये जो पैसा पाकिस्तान से गया वो मुख्तलिफ चैनल से होता हुआ अल्टीमेटली उन्हीं अकाउंट्स में आया। ठीक है, वापस आया। हाँ, लेकिन वो लेजिटिमेट हो गया, जब आपकी फॉरेन रेमिटेंस आई तो लेजिटिमेट हो गया। लेकिन इसमें हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल सही तरीके से अगर वो इंप्लीमेंट करते तो पैसे को पकड़ लेते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी अमेरिका में जो अगले इलेक्शन से उसकी कैंडिडेट है कैमला हैरिस, उसकी एक थ्योरी वहां पे बड़ी पॉपुलर हुई। उसने कहा कि जो रियल एस्टेट है उसमें अगर हम लोगों को इनकरेज करें और 3% टैक्स लें तो हमारा जो इंटरनल डेफिसिट है वो सब हम कवर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे को प्रॉपर्टी की सेल परचेज थी, सम ऑफ द अदर वो रुकी हुई है और लोगों के बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो स्टक अप हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट की करंट पॉलिसी टुवर्ड्स जहां पे हम ये कहते हैं कि जी ये वो लोग हैं जिनके पास टैक्स नंबर है और ये टैक्स नंबर नहीं है, इज इट अ राइट पॉलिसी? बिकॉज आपका एक इकोनॉमिक साइकिल जो प्रॉपर्टी की था और जो रियल एस्टेट से रिलेटेड था वो सब रुका हुआ है। आर वी ऑन अ राइट ट्रैक ऑन दैट? सर, कंप्लीटली रॉन्ग पॉलिसी। ओके, देखिए इंडस्ट्री कैसे चलती है, हर मुल्क की अपनी इंडस्ट्री की कंपोजिशन है कि अगर एक इंडस्ट्री जापान में ऑटो खड़ी हो जाए तो वो जापान को लेके चली जाती है। ठीक है। अगर जर्मनी में ऑटो इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो वो एक मुल्क को, अपने मुल्क को आगे ले जाती है, क्योंकि दोनों की स्पेशलिटी ऑटो में है। पाकिस्तान की क्या स्पेशलिटी है? हमारी स्पेशलिटी थी एक्चुअली प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में। हाँ, इंडस्ट्री तो हमारे पास उस तरीके से थी नहीं। -1.7 आपने भी कहा और PBS भी कह रहा है और स्टेट बैंक भी कहता है। हमने ब्लडर ये किया कि कारों की सेल परचेज पे पाबंदी लगाई, नवाज शरीफ ने, इन्होंने कंटिन्यू रखा, बीच में थोड़ा सरसे के लिए हटाई। ठीक है। नॉन फाइलर्स के लिए अगर ये पाबंदी को बतौर, मैं ये समझता हूं कि इस पाबंदी को हटा लें तो ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। सर, टैक्स और तो इनको टैक्स मिलता है। नॉन फाइलर भी टैक्स बाय द एंड ऑफ द डे आपको पे करता है, पे ज्यादा देता है। हाँ, ज्यादा देता है। 1 लाख प्लस टैक्स होता है। करोला पे था, अब प्राइस बढ़ गई है तो वो 1.5-2 लाख पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इनको तो रेमिटेंस आ रहा है, पैसे आ रहे हैं जो इनको चाहिए। राइट। और इसमें क्राइम भी कोई नहीं, उसको बाद में रजिस्टर कर लें। ठीक है। FBR ने पिछले सालों में उन लोगों को भी लेटर्स भेजे जिन्होंने 2007 में बैंक लोन से कारें खरीदी थी। उसी तरीके से इन लोगों को भी 1 साल बाद फाइलर का नोटिस देते हैं। अभी जो फाइलर की तादाद में ये कहते हैं 34% का इंक्रीज आया है, वो इसी तरीके से आया कि कार खरीदी थी लेटर दे दो। बिल्कुल ठीक। प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो नवाज शरीफ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें 10% पे आ गई थी। पहले उससे थी 71,000, 72,000, 77,000 तक प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती थी। अब आ गई वो 10%। यहाँ LDA की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो मिनिमाइज है और 10 to 20% पे वेरी कर रही है। ठीक है। इसका मतलब है लाहौर में प्लॉट बंद हैं। 10 to 20% से मुराद ये है कि हम कंपैरेटिवली साल डेट पहले से देखें तो इट हैज कम डाउन टू 2013-14 के साल से पहले, जब ये FBR ने ये वाले रूल बनाए ना फाइनेंशियल ईयर में, उससे पहले जो जून 13-14 में जारी हुए। ठीक है। अब
ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس پیسے کو جو 5-5 ہزار کا نوٹ لاکرز میں پھنسا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے پراپرٹی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں. ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے IMF کے اصول نہیں مانے اور ان کے پاس نہیں گئے, بلنڈر کیا. بلنڈر ایسے کیا کہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون کاسٹ کے انٹرسٹ ریٹ ہے 0.75% یا 1%. بہت تھوڑا ہے, میکسیمم 1.5% تک جاتا ہے. اور کاسٹ اس کی پڑتی ہے 0.5% سے 0.75%. ٹھیک ہے. انہوں نے دبئی سے لے لیا 3.5% پہ. ڈو یو تھنک اس پہ ہمیں ہیوی ریٹرنز پے کرنے پڑیں گے؟ جی ہاں سر جی, ایک سال میں ہم نے 3.5% دینا ہے. ڈالر کی فلکچویشن بھی اس میں شامل اور یہ جو IMF کے لون ہے, ورلڈ بینک کے لون ہیں, وہ تو لانگ ٹرم 20-25-30 سال کے لیے ہوتے ہیں. اگر ایک سال میں آپ نے واپس کرنا ہے سو اٹس اے ہیوی ریٹرن. ٹھیک ہے. اور برڈن بھی ہے کہ آپ نے اسے کما کے ان کو واپس بھی کرنا ہے. واپس کرنے, اور ہم نے وہ کسی کماؤ جگہ پہ تو لگائے نہیں ہے. ہم نے تو لون لے کے لون دے دیا, ڈیٹ جو سروسز ہیں وہ کیے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے سال اسی کوارٹر میں ہم نے 205 ارب روپے کا جو لون تھا وہ ریپے کیا تھا, پے بیک کیا. اس سال ہم نے 111 ارب روپے کا لون ریپے کیا ہے, تو لون کی پیمنٹ تو کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیا پرابلم تھی؟ بالکل صحیح. اچھا, اب انہوں نے جو پیسہ پراپرٹی میں آنا چاہیے تھا وہ پھنس گیا, وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پھنسا اور اس غریب آدمی کا پھنسا جس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ انڈسٹری کی طرف آتا. ٹھیک ہے. اس نے پراپرٹی میں پیسہ لگا دیا. اب اگر یہ وہ ٹریلینز جو روپیہ ہے پراپرٹی سے نہیں نکالیں گے تو ملک کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ جائے گا. ابھی ایک اور چیز میں کہنے والا ہوں کہ پراپرٹی اگر اسی طرح کلیپس کرتی رہی تو بینکنگ سیکٹر بیٹھ جائے گا. ڈیفینیٹلی, بیکاز یہ دونوں دے گو ہینڈ ان ہینڈ ایکچولی. ٹھیک ہے. آپ نے پراپرٹی پلیج کروا کے بینک سے لون لیا. ٹھیک ہے. 90% لوننگ جو ہے وہ پراپرٹی کی پلیج پہ ہوئی ہے. رائٹ. اگر گورنمنٹ کی ان حرکتوں کی وجہ سے پراپرٹی کو زوال آتا رہا اس کی پرائسنگ کو, تو بینک کی کولیٹرل نیچے آ جائے گی. ابھی تو نہیں آئی, ابھی تو اتنا. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے ایک پراپرٹی جو ہے 1 لاکھ روپے کی رکھی ہوئی, جسٹ ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ ایکچولی, اور اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ نیچے آ کے 40,000 پہ آ جاتی ہے, 50,000 پہ آ جاتی ہے, تو اٹس مین اٹس اے لاس فار دا بینکنگ سیکٹر. پھر لوگ کہیں گے کہ قرضہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, پراپرٹی ہماری جو ہے اس کو آپ, یو آر ایبسولوٹلی. سر مجھے یہ بتائیں کہ سرکولیشن میں پیسہ ہے, وہ آپ نے ایک بات ابھی کی تھی کہ 5,000 کے نوٹ جو ہے وہ لاکرز میں پڑے ہوئے ہیں. 5,000 کے نوٹ آپ کو ATM سے نکلتے نظر آتے ہیں, بینک سے اگر آپ کہیں تو وہ دیتے نہیں آپ کو, وہ کہتے ہیں ہے نہیں. ڈو یو تھنک یہ سب لاکرز میں پڑے ہیں, لوگوں نے رکھ دیے ہیں, اٹس ناٹ ان سرکولیشن؟ بالکل سر جی صحیح. یہ پیسہ 5 سال سے, جب سے FBR نے 4 سال سے پہلے یہ لا بنایا کہ جی پراپرٹی کی پرائس کی فکسیشن کی خود, اور بیچ میں گھس گئے FBR صاحب, جی, تو یہ پیسہ سارا چلا گیا لاکرز میں. اور اس وقت ایک افواہ پھیلی 3 سال پہلے کہ حکومت 5,000 کا نوٹ منسوخ کرنے والی ہے. منسوخ نہیں کرنے والی کیونکہ اس میں حکومت کے اپنے لوگ شامل ہیں. صحیح بات ہے, ان کے زیادہ ہیں پڑے ہوئے, ان کے لوگ شامل ہیں, سارے وہی لوگ ہیں. مگر میرے جیسے کا 5,000 کا تو ایک نوٹ ہوتا ہے, وہ جیب میں رکھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک. لاکر میں ہمارا لاکر ہماری جیب ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ان کا لاکر تو بہت بھرا, اور کئی لاکر ہوں گے, ایک لاکر میں تو شاید پورے نہ پڑے. تو جو انہوں نے پیسہ پھنسا دیا لاکرز میں, وہ سرکولیشن سے نکل گیا. دنیا کی کوئی معیشت اس حد تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا پیسہ سرکولیشن میں نہیں آتا. ویری رائٹ. اور دنیا بھر میں دیکھیں, کلنٹن جب برسکدار آیا تو امریکن اکانومی خراب تھی. میں 92 میں امریکہ میں تھا جب الیکشنز ہو رہے تھے, اور وہاں سارے اخبارات کہہ رہے تھے کہ اکانومی کے اگر فلرش بھی کیے تو اس کے ایفیکٹس نیچے تک نہیں آئے. ایفیکٹس کو نیچے لانے کے لیے کلنٹن نے آتے ہی سڑکیں بنانا شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ سڑک بناؤ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ انڈسٹری چلے گی کافی ساری. ہمارے یہاں آتے سڑکیں بھی بیٹھ گئیں اور باقی انڈسٹری چلی کوئی نہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو 1.7 کا زوال آ گیا. ہمیشہ ملک کو لے کے چلتی ہے بڑی انڈسٹری, چھوٹی انڈسٹری نہیں لے کے چلتی. اگر آپ انڈسٹری بنانے والی انڈسٹری نہیں بنائیں گے تو انڈسٹری نہیں چلے گی. رائٹ. کیونکہ آپ کے پاس مشینری نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. انہوں نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ لارج اسکیل انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. انہوں نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ مثلا نئی مارکیٹیں ہیں, نئی مارکیٹوں کے لیے آپ کو نئی کموڈٹیز چاہیے. رائٹ. ہم گندم کے بہت اچھے پیداواری ملک ہیں, خود کفیل بھی ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن گندم کے پروڈکٹ میں ہم زیرو ہیں. ہمارے پاس اس کے آگے سے ہم نے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو وہ نہیں بنائے. سوپ کے ساتھ جو پاپڑ کھاتے ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ سر ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے, اور ہم ایگریکلچر کو فردر بہتر کرنے میں اور اس کی بائی پروڈکٹ بنانے میں بالکل زیرو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض ممالک کی اکانومی جو ہے, ہالینڈ میں آپ دیکھیں, لائک چند ایک ان کی پروڈکٹس ہیں, لیکن دا وے دے ہیو فلرشڈ ایکچولی اٹس اے بگ لیسن فار اس. سر تھینک یو ویری مچ, اینڈ دیٹس انف فار دس ویک. ناظرین, اس ہفتے ہم نے جو فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر تھی, ہمارے شیڈو فائنانس منسٹر نے اس کا انالیسس کیا. جو کرنٹ پالیسیز ہیں اس کو ہم نے ریویو کیا, ہم نے اس کا کرٹیکل انالیسس کیا. آج کے دن سے لے کے اگلے ایک ہفتے تک
गवर्नमेंट जो करेगी, जो पॉलिसीज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बनाएंगे और जिस पे अमल करेंगे और नहीं अमल करेंगे, अगले हफ्ते हम इसका दोबारा रिव्यू करेंगे और हर हफ्ते करते रहेंगे ताकि हमारी तरफ से एक चेक एंड बैलेंस की आवाज उठती रहे। थैंक यू वेरी मच।